السلام علیکم۔ اس ایک ویڈیو کے اوپر، اس بات کے اوپر اگر آپ غور کریں نا، آپ کو سارا مسئلہ سمجھ آ جائے۔ یہ ساری باتیں اس نے زبردست کہی ہیں، اور یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے خلاف جا رہی ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ اس میں مشیت اور اس کی جو چاہت ہے نا، اس کی وہ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی جو وہ پسند کرتا ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔ رضا، ہاں رضا لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کی رضا اور اللہ کی مشیت میں فرق کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی مشیت کی آڑ میں آپ شرک کرتے رہیں اور کہیں کہ اللہ یہی چاہ رہا ہے، تو پکڑے جائیں گے آگے جا کر۔ یہ ذہن میں رکھی، کیونکہ حنیف صاحب کے اندر جو شرک آیا ہے وہ اسی وجہ سے آیا ہے۔ انہوں نے اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا میں فرق نہیں کیا ہے، یہاں دھوکھا کھایا ہے۔ دیکھیے، مشیت یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے، یعنی وہ چلنے دیتا ہے، دونوں راستے اس نے رکھ دیے، اب جس طرح مرضی جاؤ، وہ زبردستی نہیں کرے گا۔ جو مالک زبردستی نہیں کرے گا، وہ کیا درخواست کرے گا آپ سے؟ نہ درخواست کی جائے گی، وہ تو ہر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، زبردستی بھی نہیں کی جائے گی۔ حالانکہ اللہ زبردستی کر سکتا ہے، جو مرضی کرے، لیکن اس معاملے میں زبردستی نہیں کی جائے گی۔ لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی۔ ہدایت اور گمراہی کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اب جس کا جی چاہے ہدایت کا راستہ اختیار کرے، جس کا جی چاہے کفر و شرک کے اوپر۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کے اندر ہم بار بار کہتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مالک ہماری مدد کر، یعنی ہم سیدھے راستے پر چلیں، ہماری مدد کر۔ ہم نہیں چل سکتے ہیں اپنی اس سے، کسی علم سے یا کسی اپنی خواہش سے۔ مالک ہمیں چلا، مالک سے گڑ گڑا کر فریادیں کرتے ہیں، اور مالک فریادوں کو سننے والا ہے۔ اس سورہ فاتحہ کے بارے میں اور سورہ البقرہ کی آخری دو آیتوں کے بارے میں حدیث ہے کہ اس کا ہر لفظ قبول ہوتا ہے۔ جو چیز اس میں مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتا ہے، اوکے اوکے، یعنی ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ یہ دو صورتیں ایسی ہیں، یعنی سورہ البقرہ کی آخری دو آیتیں اور یہ سورہ فاتحہ، یہ آخری امت کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والی یہ باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہا جاتا ہے، یا اللہ میں نیک لوگوں کے راستے پر چلا اور گمراہوں کے راستے پر نہ چلانا۔ دیکھیے بالکل واضح ہے، اور اللہ اس کو قبول کرتا ہے، آپ اگر شعور کے ساتھ یہ راستہ مانگیں۔ باقی اگر آپ کفر و شرک کے راستے پر چل پڑیں اور کہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا، اللہ اس سے خوش ہے، تو یہ بہت بڑی جہالت ہوگی۔ ہر دور کا مشرک یہی کہتا رہا ہے، اسی شیطان کے چکر میں آیا ہے۔ اور محمد حنیف صاحب نے یہی بات کہی ہے کہ سجدہ جب کیا یعقوب علیہ السلام نے پورے خاندان سمیت یوسف علیہ السلام کو، تو اللہ اس سے راضی ہو گیا، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ایسے بات بیان کر رہے ہیں جیسے وہاں یہ دیکھ رہے تھے اور ایسا ہی ہوا ہے، اور اس وقت یعقوب علیہ السلام نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کس طرح ایسی الفاظ کے یعنی ایر پھیر میں انہوں نے انسانوں کو کتنا گمراہ کر دیا، پوری جماعت مومنوں کو گمراہ کر دیا، اس لیے بہت بڑے مجرم ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ آپ لوگوں کو اس جال سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی یوسف علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام احتجاج کیسے کرتے؟ یہ تو سجدہ پورے خاندان نے اللہ کو کیا تھا، احتجاج وہاں کون کرے گا؟ وہ تو بڑی خوشی کے ساتھ شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے تھے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ تھا۔ احسن القصص ہے، نیک لوگوں نے، موحد علماء نے اس کی تشریح بھی کی ہے، اور خاص کر ہماری تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وجہ سے یہ جماعت بنی ہے، اور جن کے سامنے بیٹھ کے محمد حنیف عربی سیکھا کرتے تھے، ایمان عقیدے کی باتیں سیکھا کرتے تھے۔ اب وہ یہ کہنا شروع ہو گئے جماعت والے کہ وہ جی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ کوئی نبی تھوڑے ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے نا۔ تو دوسرے الفاظ میں، دبے الفاظ میں گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد حنیف نبی ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے بندوں، محمد حنیف کوئی نبی نہیں ہے، کوئی بھی نبی نہیں ہے یہ آج کل کے دور کے اندر۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن اور حدیث کے اوپر آپ کو ایمان لانا پڑے گا۔ قرآن کا یہ عقیدہ ہے۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت پڑھو، سورہ آل عمران کی 80 نمبر آیت پڑھو، آپ کو پوری طرح معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ پھر باقی بے شمار اور آیتیں بھی اسی مضمون کی تائید میں ہیں کہ سارے انبیاء اللہ کے در کے سوالی، اللہ کے عبادت کرنے والے، عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے، اللہ کے سامنے رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے ہوتے ہیں۔
یہ کبھی بھی کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے، نہ اس کی تعلیم دیتے ہیں، تو کفر ہے۔ کبھی بھی انبیاء کفر کی تعلیم نہیں دیتے ہیں کہ کسی اور کو سجدہ کرو، کسی اور کو رکوع کرو، کسی اور کے سامنے واسطے وسیلے ڈالو اور اس طرح توکل اور بھروسہ کرو۔ انبیاء تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، بلکہ قیامت کے دن یہ سارے انبیاء اور جتنے نیک لوگ ہیں جن کے اوپر یہ الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے ایسے باتیں کی تھیں، یہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اس وقت کیا بنے گی؟ واپسی تو نہیں ہوگی۔ اس وقت نہ بھائی بچائیں گے، نہ بیوی بچے بچائیں گے، نہ مال و دولت بچائے گا آپ کو اللہ کے عذاب سے، نہ امیر محترم بچائیں گے، کیونکہ یہ خود لٹکے ہوئے ہوں گے۔ تو اس وقت بڑی ندامت ہوگی، پشیمانی ہوگی، واپسی نہیں ہوگی۔ بیوی بچے وہاں لانتے بھیجیں گے کہ بے ایمان، ایمان عقیدے کی بات آ بھی گئی تھی اور پھر بھائی سمجھا بھی رہے تھے، پھر بھی تم نے ایمان عقیدے کی بجائے اللہ کی کتاب کو بالکل پیچھے کر کے اپنی جماعت اور اپنے امیر اور اپنے رشتہ داروں کو، دوسروں کو جو تمہارے دوست بنے ہوئے تھے، ان کو تم نے آگے کر دیا اللہ کے مقابلے میں۔ اب چکھو مزے ان کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں رہو۔ اس وقت کیا بنے گی؟ ہم تو اس چیز کے اوپر ہماری نظر ہے، اس وجہ سے آپ لوگوں کو یہ بار بار بتاتے ہیں، اور دوسرے انسانوں کی بھی خیر خواہی ہے، کیونکہ ان کی تفسیر کی وجہ سے اب کتنی انسانیت گمراہ ہوگی۔ جس طرح ابن کثیر کی تفسیر کی وجہ سے کتنی انسانیت گمراہ ہوئی ہے، احمد بن حنبل کے اس مسند احمد بن حنبل کی وجہ سے کتنی انسانیت گمراہ ہوئی ہے، شیعت پھیلی ہے، اور پھر اعلیٰ حضرت کی وجہ سے کتنے، ابو العلا کی وجہ سے، ڈاکٹر اسرار کی وجہ سے کتنے یہ شرکیہ باتیں دنیا میں پھیلی ہیں، علی انجینئر کی وجہ سے کتنی شرکیہ اور کفریہ باتیں آگے پیچھے پھیل رہی ہیں۔ صحابہ سے دشمنی یہ کروا رہا ہے، خاص کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اس خاندان سے۔ تو یہ جتنی گمراہیاں پھیلتی چلی جائیں گی، طاہر القادری کی وجہ سے، طارق جمیل کی وجہ سے، تقی عثمانی کی وجہ سے، فضل الرحمن کی وجہ سے، پھر ان سیاسی لوگوں کی وجہ سے کتنی گمراہیاں پھیلی ہیں، شرک پھیلا ہے، تو یہ سارا کا سارا بوجھ ان کے اوپر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔